اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر مسلمان ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ داری کسی مبلغ کی نہیں، صرف عالم کی نہیں، یہ فریضہ بطور اسلام کے ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتی، اس سے اسے اپنے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، چاہے وہ باز اس کے ماتحت استاد ہے اور اس کے شاگرد ہیں، باپ ہے اس کی اولاد ہے، ماں ہے اس کی اولاد ہے، اور اس کا دفتر ہے اس کے ماتحت ہیں، اس کا گھر ہے اس کے ماتحت ہیں، اس کی دفتر کارخانہ فیکٹری کارخانہ ہے اس کے ماتحت ہیں۔ کلکم مسئول عن رعیتی، باز پرس ہوگی۔ آج اس فریضے میں اتنی کوتاہی ہے، اگر کوئی میرا ماتحت تکلیف میں ہو تو کوئی پتھر دل ہی ہوگا جسے اس کی تکلیف کا لحاظ نہ ہو، اور وقتی طور پہ اس کی ضرورت کا خیال نہ رکھے، اسپتال نہ لے کے جائے، اس کے لیے دوا کا انتظام نہ کرے، کوئی پتھر دل ہی ہوگا۔ انتظام ہو ہی جاتا ہے انسانیت کے ناطے، لیکن بتائیے اس سے بڑا تکلیف میں ہے اور اس سے بڑی وہ مصیبت میں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، وہ فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے، وہ کھلے اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ بتائیے ایک بحیثیت مسلمان اس کا درد کتنا محسوس کرتا ہے، اسے اس ذمہ داری کا احساس کتنا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آج مسلمان جو دیندار ہیں نماز میں کوتاہی کر لیں تو توبہ کر لیتے ہیں، روزہ نہ رکھیں توبہ کر لیتے ہیں، زکوٰۃ نہ دیں توبہ کر لیتے ہیں، کسی کا حق مار لیں توبہ کر لیتے ہیں، سود لے لیں توبہ کر لیتے ہیں۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس فریضے کو بھولے بیٹھے ہیں اور کبھی توبہ بھی کی ہو، اس فریضے میں کوتاہی کر رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں، اور جب نہیں ہوتا اور اس کا ریئیکشن آتا ہے پھر ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کس کی نظر لگ گئی۔ ارے میاں کسی کی کیا نظر لگنی ہے، سوچا کیوں نہیں کہ کسی فریضے کی کوتاہی کا ریئیکشن ہے، کسی گناہ کی نحوست ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من رأى منکم منکرا، جو کوئی شخص تم میں سے گناہ دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے۔ جہاں وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نا، اس کا اختیار ہے، اسے قدرت حاصل ہے، اپنا گھر ہے، اپنی چار دیواری ہے، اپنا اختیار ہے، اپنی اولاد ہے، اپنے بچے ہیں، تو وہاں تو اپنے پیسوں سے گناہوں کو فروغ نہ دینا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو بھی فروغ دے رہا ہے، تو اس ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانی، دوسری صورت یہ ہے زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، آگ لگی ہوئی ہے، آدمی اپنے ہاتھوں سے اسے بجھاتا ہے، اور اگر اپنے ہاتھوں سے نہیں بجھا پاتا دوسری صورت اختیار کرتا، آواز لگاتا ہے لوگو آگ لگی ہوئی ہے آؤ مدد کرو۔ دوسری صورت زبان سے اس آگ کو بجھاتا ہے۔ تیسری صورت کوئی صورت نہیں بن رہی، کوئی آواز بھی نہیں سن رہا، آج زبان کی گویائی بھی کام نہیں آ رہی، اپنی طاقت بھی کام نہیں آ رہی، کیا کرتا ہے اپنے آپ کو اس آگ سے دور کر لیتا ہے اور اندر ہی اندر تدبیر کرتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا ہے، اندر ہی اندر تکلیف اٹھاتا ہے، اندر ہی اندر سوچتا ہے اس آگ کو کیسے بجھایا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جو کوئی آگ گناہ کی دیکھے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا زبان سے روکے،
اور اگر زبان سے بھی نہیں رک رہی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، آخری صورت یہ ہے پھر دل سے پریشان ہو جائے، دکھی ہو جائے، اندر درد آ جائے کہ اس گناہ کی آگ کیسے بجھاؤں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کیفیت بھی ہے تب بھی ایمان موجود ہے، زبان سے بھی نہیں روکتا، زبان ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، اور دل کے اندر بھی برا نہیں مناتا، اور اس کی تکلیف اس کو نہیں ہوتی. فرمایا پھر یہاں ایمان کوئی نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے میرے عزیزو، گناہ کو گناہ سمجھیے، گناہ کو اپنی استطاعت کے مطابق روکیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کلکم مسئول عن رأی، ہر شخص ذمہ دار ہے. تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اپنے دائرہ اختیار ایسا کر لے کہ اس دائرہ اختیار میں اللہ کا حکم توڑنا مشکل ہو جائے. بتائیے معاشرہ کس تیزی کے ساتھ اصلاح کی طرف اور تیزی کے ساتھ بھلائی کی طرف اور کس تیز رفتاری کی طرح نیکی کی طرف فروغ پائے گا جب ہر شخص اس ذمہ داری کو محسوس کرے گا. پہلے گھر کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا اور سب کو یہ احساس ہوتا تھا کچھ غلط کریں گے والد موجود ہیں، کچھ بڑے موجود ہیں، سب کو یہ احساس ہوتا تھا بڑے موجود ہیں. اب تو آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے ایمان کا چراغ ہی بجھ گیا ہے. اپنی ذات کے بارے میں بڑی غیرت ہے اور بڑا غصہ ہے اور بڑا جسے کہیں کہ دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر غیرت نہیں ہے تو اللہ کی خاطر نہیں ہے، اگر تکلیف نہیں ہے تو اللہ کی خاطر نہیں ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر اور اس کے لحاظ نہ کرے تو پھر ایک وقت آتا ہے مخلوق کے دل سے اللہ اس کا بھی لحاظ ختم کر دیتا ہے. جب اس نے اپنے ماتحتوں کو اللہ کا لحاظ کر کے نافرمانی سے نہ روکا پھر یہ اولاد بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے، پھر اس کے ماتحت بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس نے بادشاہوں کے بادشاہ اور اس مالک الملک اور اس محسن حقیقی کا جب لحاظ نہ رکھا پھر دلوں سے اس کا بھی لحاظ اور عظمت اور قدر نکل جایا کرتی ہے. تو میرے عزیزو یہ بھی فریضہ ہے اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے دائرہ اختیار میں ایسا ماحول ہو وہاں اللہ کا حکم توڑنا مشکل ہو جائے، نیکی پہ آنا آسان ہو جائے. اللہ رب العزت اس فریضے پہ آنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے.